اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ آپ نے دیکھا کہ پیر منگل یہ دونوں دن یہی موضوع رہا، یعنی تصوف، اور آج بدھ ہے یہی، لیکن آج کنکلوژن ہے اس موضوع کا۔ بہت اچھے انداز میں سوالات کو جو ہے ترتیب دیا گیا، اور موضوع سے متعلق ایسے سوالات قائم کیے گئے کہ جس سے موضوع کو ڈسکرائب کیا جا سکے، موضوع کی وضاحت ممکن ہو سکے۔ آج تصوف کے حوالے سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ آیا اہل تصوف کی اصطلاح میں صوفی کسے کہتے ہیں، اور پھر یہ کہ خانقاہی جو نظام ہے جو رائج ہے اور عرصہ دراز سے صدیوں سے رائج ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں۔ پھر صوفیاء اکرام کے بارے میں لوگ نہ جانے کیسی طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کے چاہنے والے، محبت کرنے والے آج بھی بہت ان کا نام احترام سے لیتے ہیں، لیکن معترضین اپنی جگہ۔ تو ان کی جو خدمات ہیں فروغ دین میں، دین کی تبلیغ و اشاعت میں، وہ کیا ہے۔ پھر آج انشاءاللہ جب شامل کریں گے ایک اور انتہائی اہم سوال، یہ کہ صوفیہ کے اوصاف اور ان کی جو خصوصیات ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ آپ کے لیے مشکل نہیں ہے کسی کو جج کرنا، کسی کو دیکھنا ہے، اس کے بارے میں رائے قائم کرنا۔ لوگ بغیر دیکھے بھی رائے قائم کر دیتے ہیں، لیکن اگر کسی شخصیت کو دیکھیں اور اس میں دیکھیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے اور حسن خلق رکھتا ہے، تو سمجھیں کہ اس کے اندر ایک صوفی موجود ہے۔ اس اعتبار سے آج کا یہ پروگرام انشاءاللہ ترتیب دیا گیا ہے جسے ہم پیش کریں گے، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، بہت وقی مطالعہ رکھتے ہیں، بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما ممتاز و معروف عالم دین علامہ حافظ اویس احمد صاحب، بہت ہی عمدہ عالم دین ماشاءاللہ، قرآن پر بہت اچھی دسترس رکھتے ہیں اور بہت عمدہ انداز میں کلام فرماتے ہیں، تاریخ اسلام کے حوالے سے بھی بہت عمدہ کلام فرماتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا مفتی صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابتداً عرض کیا اور سرنامہ کلام میں یہ بات عرض کی کہ ہم دیگر لوگوں کی بات نہیں کرتے، اہل تصوف کی اگر بات کریں تو اہل تصوف کی اصطلاح میں صوفی کسے کہا جاتا ہے، فرمائیے گا۔ بہت شکریہ، اور بہت خوبصورت سوال ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں صوفیاء کرام کی راہ پر چلنے والوں میں سے بنائے۔ آمین۔ صوفی کون ہوتا ہے؟ لغوی معنی کے اعتبار سے بہت ساری مباحث ہمارے اسی پروگرام کے ذریعے سے سامعین تک پہنچ چکی ہیں۔ ان میں سے ایک بات کہ صوفی کون ہوتا ہے اہل تصوف کی اصطلاح میں، اس میں صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت اور بندگی میں سر سے پاؤں تک خالص ہی خالص ہو، جو اللہ کی عبادت اور بندگی اللہ کے لیے کر رہا ہو، اللہ کی عبادت اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہو، نہ اس کا مقصود دنیا ہو، نہ نمود و نمائش ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ ذاتی عزت اور منصب کو بڑھانا مقصود ہو، نہ اس سے کوئی دنیا اور مال و متاع کا حصول مقصود ہو، بلکہ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے خالصتاً اللہ کے لیے۔ اور اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو تین لفظ اس میں استعمال ہوتے ہیں، ایک ہے صوفی، ایک ہے متصوف، ایک ہے مستصوف۔ جی جی۔ تو صوفی تو وہی ہے جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ جی بالکل۔ متصوف وہ ہے کہ اگر وہ اس روح تک نہیں پہنچا، منزل تک نہیں پہنچا، مگر کوشش کر رہا، کوشش میں لگا، کوشش میں لگا، صوفی بن جائے وہ صوفی کوشش میں لگا ہوا ہے، یہ بھی قابل تعریف ہے۔ لیکن ایک یہ ہے کہ نہ اس راہ پر ہے، نہ اس راہ کا مسافر ہے، مگر طلب یہ رکھتا ہے کہ مجھے صوفیاء میں شمار کیا جائے۔ یہ جو ہے اس کو صوفیاء نے تو صوفی سمجھا ہی نہیں، نہ اس کو شمار کیا ہے، نہ ہی وہ صوفی ہے۔ لہٰذا صوفیاء وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت خالصتاً اللہ کے لیے کریں۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں دیکھیں، ہم اللہ کی عبادت تو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کبھی اس لیے کہ جنت کو حاصل کریں، کبھی اس لیے کہ اللہ کی ناراضگی سے بچیں، جی جی، کبھی اس لیے کہ ہمیں اس سے رزق میں برکت حاصل ہو، کبھی اس لیے کہ صحت ہو۔ کتنے اوراد و وظائف ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کیا پڑھیں کہ مجھے فلاں چیز حاصل ہو جائے، میں کیا پڑھوں کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے۔ وہ جتنی عبادت اور بندگی کریں گے وہ عبادت اللہ کی ہوگی، لیکن اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو صوفی وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرنے میں خالص ہوتا ہے۔ خالص۔ اسی کو قرآن مجید نے
اصحاب صفہ کی خاصیت کے طور پر بیان فرمایا تھا کہ یریدون وجہہ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کے دروازہ انور کے سامنے آ کے بیٹھ گئے ہیں، یہ جماعت اصحاب صفہ کی، یہ وہ ہیں جو دن رات اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں، مگر ان کا مقصود کچھ اور نہیں، یریدون وجہہ، یہ صرف اس کی رضا کے طالب ہیں، صرف اللہ کی رضا کے طالب ہیں۔ لہٰذا صوفی وہ ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت خالصتاً اللہ کے لیے کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بتری رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا یہ قول بہت معروف ہے کہ ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی، اور آپ جا رہی ہیں اور کوئی پوچھتا ہے کیا ارادہ ہے، تو فرمایا کہ جو میں ایک پانی سے میں جہنم کی آگ کو بجھا دوں اور آگ سے اللہ کی جنت کو جلا دوں۔ یہ سمبولیکلی انہوں نے ایک بیان کیا۔ تو کہا مقصود کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے تاکہ آج کے بعد کوئی عذاب کے ڈر سے اللہ کی عبادت نہ کرے اور جنت کی طلب میں اللہ کی عبادت نہ کرے، بلکہ اللہ کی عبادت اس لیے کرے کہ وہ عبادت کا حقدار ہے، اس لیے اس کے سامنے جبین نیاز جھکائی جائے کہ وہ اس کے لائق ہے۔ اس میں کار فرما جو ہے خلوص ہے، اخلاص ہے۔ جی، تو خالصتاً اللہ کی عبادت اللہ کے لیے کرنے والا ہو وہ صوفی ہے۔ پھر اسی طرح صوفی کون ہے اہل تصوف کی زبان میں؟ جو اہل دنیا کے دروازے پر جاتا ہو، صوفیاء اسے بھی صوفی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں صوفی وہ ہے جو اہل دنیا کی طرف دیکھنے کی بجائے وہ صرف اللہ کی طرف دیکھتا ہے، چاہے وہ جنگلوں میں بیٹھا ہو، پہاڑوں میں بیٹھا ہو، بیابانوں میں بیٹھا ہو، اپنے گھر میں ہو، اپنی مسند پر ہو، جہاں اپنے خانقاہ میں بیٹھا ہو، وہ جہاں بیٹھا ہے وہ اللہ کے لیے تو سب کچھ کرتا ہے مگر دنیا کے لیے کچھ نہیں کرتا، اور دنیا کے لیے کسی کے پاس چل کے نہیں جاتا۔ تو لہٰذا صوفی وہ ہے جو ریا سے پاک ہو، صوفی وہ ہے جو تملق اور خوشامد سے پاک ہو، صوفی وہ ہے جو جاہ و حشمت کی طلب سے پاک اور مبرہ ہو، صوفی وہ ہے کہ جو اپنی ذات میں خالص ہو اللہ کی عبادت اور بندگی کے اندر، یہ صوفی ہے جو اہل تصوف کی زبان میں اصطلاح میں صوفی کہتے ہیں۔ بہت عمدہ انداز میں مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اہل تصوف کی اصطلاح میں صوفی کسے کہتے ہیں، بہت اچھے انداز بیان فرمایا۔ اچھا، اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا خانقاہی نظام کے مقاصد کیا ہے؟ آپ اہل اللہ کے ملفوظات دیکھیں اور اہل اللہ کے ملفوظات میں ان مجالس کا احوال دیکھیں کہ جس میں اہل اللہ نے اپنا کلام فرمایا، مریدوں پر ان باتوں کا اثر ہوا، مریدوں کے حال اور قال پر اس کا اثر ہوا، ان کی زندگیوں پر اس کا اثر ہوا، افرادی طور پر فرد بھی بہتر ہوا، اس سے معاشرہ بھی بہتر ہوا۔ تو یہ خانقاہی نظام جو ہے ایک ایسا نظام ثابت ہوا کہ جس نے معاشروں کو تبدیل کر کے رکھ دی۔ کیا فرمائے گا یہ جو اس کے مقاصد ہیں خانقاہی نظام کے، وہ کیا ہے؟ اس پر کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پر اللہ کریم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بعثت کے مقاصد ہیں، حضور کیوں تشریف لائے، کیا آپ کے مقاصد تھے، قرآن کریم میں اس کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کے جو مقاصد ہیں وہ حضور علیہ السلام نے پورے کیے، اور پھر وہ ذمہ داری اپنی امت تک آپ نے منتقل کر دی ہے، کیونکہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو آپ نے کہہ دیا تھا کہ بلغوا انی ولو آیا، اور آپ نے خود لوگوں کو بتا دیا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، حتیٰ کہ حکمران طبقے کے لیے بھی ذمہ داریاں مقرر کی کہ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے پردے کے بعد امت میں جو طبقات ہیں ان کے وہی مقاصد ہیں جو حضور علیہ السلام کے مقاصد تھے۔ حضور ہی کے مشن کو آگے بڑھانا تھا۔ جو یہ کہے کہ تصوف یا صوفیاء کرام کوئی متوازی دین لے کر آئے ہیں، یعنی کوئی دین کے مقابلے میں کوئی نیا سسٹم لے کر آئے ہیں، نیا نظام لے کر آئے ہیں، نئے مقاصد لے کر آئے ہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ صوفی کا وہی مقصد ہے جو صحابہ صفہ کا مقصد تھا، صوفی کا وہی مقصد ہے جو اللہ کے رسول کا مقصد تھا۔ یہ بنیادی بات ہے جو ذہن میں رہنی چاہیے۔ اچھا، ضرورت جہاں معاشروں میں پیدا ہوئی ہے وہاں توازن بہت بگڑا ہے، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ دنیا کو ترجیح جب بہت زیادہ دی جانے لگی، یا بادشاہوں نے اپنی ذمہ داریاں جو دین نے، قرآن نے، جیسے میں نے آیت پڑھی، قائم کر دی تھی، اس سے انہوں نے غفلت اختیار کی، تو پھر صوفیاء کرام نے اس نظام کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ معاشرے کی اکائیوں میں مطابقت پیدا کرنے کے لیے، یعنی اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے
کہ ظاہر اور باطن میں ڈیفرنس بہت زیادہ ہو رہا ہے، تو انہوں نے ظاہر اور باطن کو جوڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے قول اور فعل کے اندر بہت اگر تضاد پیدا ہو رہا ہے، قول اور فعل کے اندر انہوں نے مطابقت پیدا کرنے کی اچھا علامہ کوشش صاحب کی۔ بہت عمدہ کلام فرما رہے ہیں آپ، میں چاہتا ہوں اس کو کنٹینیو کریں، لیکن ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں علامہ حافظ اویس احمد صاحب، اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ صوفیہ نے کس انداز میں خانقاہی نظام میں لوگوں کی تربیت کی؟ لما تقولون ما لا تفعلون جو قرآن کریم میں ارشاد ہوا، وہ تم کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں؟ تو یہ جو ظاہر و باطن کو یکجا کرنے کے حوالے سے، اس کو شفاف کرنے کے حوالے سے، تزکیہ کرنے کے حوالے سے کیا یہ ان کا فرمایا؟ ایک مقصد میں عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے جو ہے ظاہر و باطن کے تضاد کو ختم کرنے کی کوشش کی، قول و فعل کے تضاد کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ اچھا کسی نے یہ کہا کہ دنیا کوئی اور چیز ہے، آخرت کوئی اور چیز ہے، اس ڈیفرنس کو انہوں نے ختم کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ فقر کوئی اور چیز ہے، جہاد کوئی اور چیز ہے، اور ان کا نہیں، صوفی بھی وہ ہے جو مجاہد ہے، اور مجاہد وہ ہے جو صوفی ہے، جو دن کو نماز پڑھ رہا اور رات کو دن کو جہاد کر رہا اور رات کو قیام کر رہا۔ تو انہوں نے یہ مطابقت معاشرے کے اندر پیدا کی، اور قرآن کریم کی، حدیث کی جو صحیح تعلیمات ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیں، یہ ان کا بنیادی مقصد تھا۔ ایک لفظ آپ نے بڑا خوبصورت کہا، حضور علیہ السلام کے مقاصد میں تزکیہ نفس تھا، جس کی آہستہ آہستہ کمی ہوئی، کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا وار یہی ہے کہ وہ نفس کو بہکاتا ہے۔ اس نفس کا تزکیہ نہ ہو، تعمیر و ترقی نہ ہو، تو پھر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہی بیس ہے۔ صوفیہ کرام نے اس چیز کو لیا اور لوگوں کے باطن کو خاص طور پہ متوجہ کیا، کیونکہ ظاہر کی بات بہت زیادہ ہو گئی۔ فلسفہ آپ جس کو کہتے ہیں، فلسفے میں کیل و کال بہت تھا، بحثیں بہت تھی، باتیں بہت تھی۔ صوفیاء نے کہا بھئی آؤ باتیں کم کرو اور عمل زیادہ کرو، باہر کم دیکھو اندر زیادہ جھانکو، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم۔ آفاق اور انفس کو الگ الگ نہ کرو، آفاق بھی دیکھو تو انفس بھی دیکھو، اپنا نفس بھی دیکھو۔ تو یہ صوفیہ کرام کا بنیادی مقصد تھا، تزکیہ نفس کرنا، معاشرے میں صحیح تعلیمات کا رواج کرنا۔ اچھا ایک بڑا مقصد صوفیہ کرام کا یہ تھا، جو آج تک اس کی ضرورت بھی محسوس کی جاتی ہے، ہر معاشرے میں جب بھی اس پر صرف نظر ہوگا تو خرابیاں پیدا ہوں گی، وہ یہ کہ دین اسلام کا جو مزاج ہے وہ یہ کہ اس نے ہمیں احکامات ایک ترتیب سے دیے ہیں۔ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، مستحب ہے، مباح ہے، ایک ترتیب ہے اس کے امور کے اندر۔ اچھا معاشرے میں لوگ سستی اور غفلت کی وجہ سے یہ کرتے ہیں کہ جو چیزیں ترجیح والی کم ہیں ان کو زیادہ ترجیح دے دیتے ہیں، اور جو چیزیں زیادہ فرائض کے درجے میں ہیں ان کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے ایک غفلت کا معاملہ ہے۔ صوفیاء کرام نے لوگوں کو اپنی خانقاہوں سے یہ بتایا ہے کہ فرض کیا ہوتا ہے، فرض کی تعلیم دی۔ اب دیکھیں نا، کسی بھی صوفی کو آپ داتا صاحب کو اٹھا کے، نظام الدین اولیاء کو اٹھا کے، غوث پاک کو اٹھا کے، آپ ان کے اقوال میں یہ ہوگا کہ حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہیں، تہجد کے بعد یہ فرمایا، فجر کے بعد یہ فرمایا، اشراق کے بعد احوال موجود ہے، یعنی آپ دیکھیں جو بھی پڑھے گا تو اس کے ذہن میں جو پہلا تصور یہ آئے گا کہ میرا جو پیر ہے نا وہ مصلی پہ بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں جو ہے نا اگر کوئی یہ کہے کہ بھئی ادھر فرض نماز ہو رہی ہے اور لنگر چل رہا ہے، تو یہ آپ دیکھیں کہ وہ بالکل الٹ ہو جائے گا معاملہ۔ تو فرض کا درجہ کیا ہے وہ انہوں نے لوگوں کو بتایا۔ یہ صوفیاء کی بنیادی تعلیمات تھی، ان کے مقاصد تھے کہ فرض کو فرض کے درجے میں لاؤ اور اپنے عمل کو بڑھاؤ۔ اگر آپ ایسا کریں گے کہ فرضوں سے دور بھاگیں گے، اور دوسری چیزوں کی ممانت نہیں ہے، لیکن ہر چیز کی ایک ترتیب اور درجہ ہے، تو صوفیاء نے ہر چیز کو اس کے درجے میں رکھ کے اس کی اہمیت کے مطابق وہ لوگوں تک ڈیلیور۔ اچھا یہ تو بات ہوئی کہ خانقاہی نظام نے کے مقاصد کے حوالے سے، اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اللہ والوں نے، اہل تصوف نے، صوفیاء نے وہ کون سی خدمات انجام دی کہ جس کے اثرات جو ہے معاشرے پر نظر آئے؟ تو میں چاہتا ہوں مفتی صاحب کچھ اس حوالے سے ارشاد فرمائیے۔ جی بہت شکریہ۔ اگر ہم اس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بعثت مبارکہ کے بعد ایک تاریخی تناظر میں دیکھیں، آقا علیہ السلام کے وصال مبارک کے بعد پہلی صدی تقریباً وہ مجاہدین کی صدی ہے، اس میں جہاد کا غلبہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے جو کچھ شریعت عطا فرمائی تھی اس پہ ہر کوئی کاربند تھا، اس عقیدے پر بھی، اس عمل پر بھی، اور سرحدوں کی توسیع یہ مجاہدین کا غلبہ رہا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد علم اور عقل کا غلبہ شروع ہوا ہے، اس کے اندر سارے علوم اور فنون کی تدوین ہوئی ہے، اس میں فقہ بھی ہے، اس میں علم حدیث بھی ہے، اس میں سند حدیث کا علم بھی ہے، تفسیر کا علم بھی ہے، سارے۔
اور یہ جتنا علم اور عقل ان دو کو جتنا فوکس کیا گیا اس کے مد مقابل کیا ہوا، دل کی دنیا ویران ہوتی چلی گئی۔ اس لیے 2 صدیاں ساری، دوسری اور تیسری صدی ہجری، وہ ساری علم کی صدیاں ہیں اور علم کی بنیادیں ہیں، علم کا ارتقاء ہے۔ اور پھر 4تھی اور 5ویں صدی میں ہجری میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ سب صوفیاء کا نقطہ کمال ہے۔ واہ، اور یہ صوفیاء کا نقطہ کمال اس لیے یہ اس ریئیکشن میں ہوا کہ بھی جس جہاد کی طرف آپ گئے تھے اس سے قبل جہاد بھی نفس کرنا تھا، جس علم کی طرف آپ چال پڑے ہیں اس عقل کو راستہ دینے سے پہلے آپ نے دل کا تزکیہ کرنا تھا، دل کا تصفیہ کرنا تھا اور نفس کا تزکیہ کرنا تھا۔ اور وہ جب ویکیوم پیدا ہوا تو یہ صوفیاء کرام ایمرج ہو کر آئے۔ لہٰذا صوفیاء کرام آئے تو انہوں نے دل کی دنیا کو آباد کرنے کے اوپر ساری محنت کی۔ اب صوفیاء کرام کا جو کنٹریبیوشن ہمیں نظر آتا ہے، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ افراد سازی۔ بالکل، صوفی وہ ہے جو ایک ایک فرد کو توجہ دیتا ہے، اسے نکھارتا ہے اور اسے بناتا ہے اور اسے اللہ کی راہ پہ چلاتا اور ہے۔ یہ حضور کی سنت مبارک ہے، ایسا آپ نہیں نے ہے، بھی فرمایا، ایسا نہیں ہے کہ بھی اچھا جی ایک پورا اجتماع ہوگا تو میں خطاب کروں گا، بہت بڑا مجمع لگ گیا، اچھا جی بڑی کلاس کامیاب، ہوگی پراپر تو پھر میں پڑھاؤں گا، یہ تقاضے پورے ہوں گے تو پھر یہ لیکچر ہوگا۔ یہ صوفی کا کام نہیں ہے۔ صوفیاء نے کیا کیا، انہوں نے ایک ایک فرد کو سنوارنے کا عزم لیا سبحان اللہ، اور یہ امت کو افراد تیار کر کے دیے۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو اس کے لشکر کے اندر صف اول میں وہ تھے جو حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیار کردہ تھے، آپ کے شاگرد تھے۔ تو صوفیاء نے افراد تیار کر کے دیے جو دینی اعتبار سے ایک کامل اخلاص کے درجے پر اور عمل کے درجے پر تھے۔ یہ صوفیاء کرام کا کنٹریبیوشن۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ صوفیاء کرام نے جو عقل اور علم نے افتراق کی گرد و غبار اٹھا دی تھی، کیونکہ عقل اور علم جب بھی اپنے کلائمیکس کی طرف جائے گا یا جب بھی متحرک اور فعال ہوگا تو اس سے کچھ نہ کچھ اختلافات پیدا ہوں گے۔ یقیناً اختلافات ہوں گے تو مخالفتیں ہوں گی، عداوتیں ہوں گی، مناظرے ہوں گے، مبالے ہوں گے۔ تو پھر ضرورت تھی اس کے رد عمل میں اتفاق کی، ہم آہنگی کی، باہمی محبت کی، رواداری کی۔ تو یہ صوفیاء کرام کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن یہ نکھر کر سامنے آتا ہے کہ صوفی ہمیشہ اپنے دسترخوان کے اوپر ہر ایک کو بلاتا ہے اور ہر ایک کو بیٹھنے دیتا ہے، اور وہ خود نہیں چل کے جاتے اہل دنیا کے دروازوں پر، لیکن اہل دنیا آ جائیں تو وہ ان سے نفرت نہیں کرتے، ان کی اصلاح کے لیے وہ کاربند رہتے ہیں اسی طرح۔ پھر اس دو کے علاوہ اگر ہم ایک تیسرے پہلو کو لے لیں تو تیسرا پہلو یہ آتا ہے کہ صوفیاء کرام نے جو علم اور عمل کو ملا کر جو روحانیت کو پیدا کرنا تھا اس کو انہوں نے فوکس کیا، بنیادی بات ہے، اور اس اندر کی جو روحانی ترقی ہے اس کو انہوں نے فوکس کیا، کیونکہ انسان کا رب سے جو تعلق ہے وہ جڑتا ہی تب ہے جب وہ اپنے اندر کی اصلاح کرتا ہے۔ اس لیے داتا صاحب نے لکھا کشف المحجوب کے اندر کہ صوفی کون ہوتا ہے، وہ جو باطن کو مخالفت حق سے پاک کرے، کہ باطن کے اندر مخالفت حق نہ ہو۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں ہمارے مزاج کے اندر حق کی مخالفت پائی جا رہی ہوتی ہے، کوئی چیز ہمیں ناپسند ہوتی ہے حالانکہ وہ حق ہوتی ہے، تو وہ جو مزاج کے اندر مخالفت حق ہے، وہ جو نفس کی تاثیر کی وجہ سے پیدا ہوئی مزاج کے اندر، اس کو ختم کرنے اور اس کو دور کرنے کے لیے صوفیاء کرام کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن آتا ہے۔ بالکل بالکل۔ پھر اسی طرح صوفیاء کرام نے جو معاشرے کے اندر اپنی گراں قدر خدمات سر انجام دیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہر صوفی مبلغ تھا۔ بے شک یہ پہلو ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید صوفی فقط وہی ہے جو جنگلوں میں، غاروں میں، پہاڑوں میں بیٹھا ہو، بس عبادت کرے، تسبیح پڑھے اور کچھ نہ کرے۔ جس صوفی کو بھی اٹھا کر دیکھیں گے وہ اپنے دور کا مفسر تھا، وہ اپنے دور کا محدث تھا، وہ اپنے دور کا فقیہ تھا، اور وہ اپنے دور کا استاذ تھا۔ اس نے یہ تمام علوم اور فنون پڑھائے اور ان کی درس گاہیں تھیں۔ یہ جو لوگوں نے جو تصوف کے منکرین ہیں وہ پھر ایسی کچھ چیزیں بنا کے سنوار کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ تصوف پر گرد و غبار اچھالا جا سکے کہ یہ خانقاہی نظام کو وہ کہتے ہیں بھی مسجدیں ویران ہو گئیں خانقاہی نظام سے۔ بھائی ایسا نہیں ہوا، خانقاہیں تو یہ ہے کہ جہاں صوفی جا کے بیٹھ گیا وہ خانقاہ ہے، اور وہ وہیں بیٹھا تاکہ پہلے لوگوں کو مسلمان بنائے،
جب ان کو مسلمان بنائے گا تو پھر مسجد کی کو ضرورت پیدا ہوگی اور مسجدیں خود بخود قائم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور ایسا ہی ہوا۔ یعنی صوفیاء نے نہ تو دین کو ویران کیا نہ مسجدوں کو ویران کیا، بلکہ مسجدوں کا قیام، مسجدوں کی آبادی، لوگوں کو دین کے اعتبار سے دین پر لانا، دین پر قائم رکھنا اور دین کے اوپر انہیں متمکن کرنا اور دین پر قائم رکھنا، اس پر استقامت کے ساتھ انہیں چلانا، یہ سارا کریڈٹ صوفیاء کرام کو جاتا ہے۔ اس لیے صوفیاء جو تھے وہ علم، عمل، ظاہر اور باطن ہر چیز کے اعتبار سے وہ کامل بننے کی کوشش کرتے تھے اور کامل ہوتے تھے اپنے دور کے اعتبار سے، اور انہوں نے اسی طرح کے افراد تیار کیے معاشرے کے لیے اور اسی طرح کا معاشرے کو کنٹریبیوشن دیا۔ اب اگر وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں نے اس راہ کو چھوڑ دیا ہے تو پھر اس کا قصور ہم یا اس کا بوجھ ان صوفیاء کے کندھوں پر نہیں رکھیں گے، یہ ہمارے اپنے وبال ہیں۔ اگر ہم صوفیاء کو اس طرح دیکھیں گے تو پھر علماء کا کیا حال ہے اس دور کے اندر؟ پھر اگر اس طرح کریں گے تو حضرت حسان بن ثابت نے آقا علیہ السلام کے سامنے ممبر پہ نعت پڑھی، تو پھر آج کے دور میں نعت خان کیا کر رہے ہیں؟ آج کے دور میں علماء کیا کر رہے ہیں؟ تو اگر چند لوگوں کے نقائص کو بنیاد بنا کر آپ پورے طبقے کو نل اینڈ وائڈ کر دیں گے، آپ کہیں گے تمام علماء ایسے ہیں معاذ اللہ یا تمام ثنا خان ایسے ہیں معاذ اللہ، تو یہ آپ کی علم دشمنی ہے، یہ آپ کی دین دشمنی ہے، یہ آقا علیہ السلام کی ثنا خانی سے دشمنی ہے۔ ہاں جو چند لوگ ایسے ہیں ان کو ضرور پوائنٹ آؤٹ کریں۔ اسی طرح تصوف میں بھی صوفیاء کے میدان میں، خانقاہی نظام میں اگر کہیں پر کوئی نقص واقع ہو رہا ہے، اس نقص کی نشاندہی کرنا، اس کے خلاف آواز اٹھانا، یہ ضرور ہونا چاہیے تاکہ جو خالص چیز ہے وہ خالص رہے۔ لیکن اس ایک نقص کی وجہ سے آپ پورے خانقاہی نظام کو یا تصوف اور صوفیاء کو مورد الزام ٹھہرا دیں، یہ بھی علمی اعتبار سے بددیانتی ہوگی اور ناانصافی ہوگی۔ بہت اچھی بات مفتی صاحب نے بہت اچھے انداز میں اس کو بالکل ڈسکرائب کر دیا اور وضاحت فرما دی اپنے جواب کے ذریعے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارے ساتھ رہے گا۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے، تصوف موضوع ہے اور بہت اچھے انداز میں دونوں اسکالرز ماشاءاللہ جوابات عنایت فرما رہے ہیں، اور آج کے اس پروگرام کا وہ سوال کہ جس کے لیے میں نے سرنامہ کلام میں عرض کیا تھا کہ صوفی کے اوصاف اور خصوصیات کے حوالے سے جب علماء حضرات بیان فرماتے ہیں اپنے واقعی مطالعے کی روشنی میں تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جاتا ہے فی زمانہ کسی چیز کو دیکھنا اور اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنا۔ کیا فرمائیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو ایک مومن کی صفات بیان کی ہیں، یہ ذہن میں رہے کہ قرآن کریم جب لفظ مومن کو استعمال کرتا ہے تو اس کی ایک سپر ڈگری مراد ہوتی ہے، اور مومن سے مراد مومن کامل ہوتا ہے۔ یعنی قرآن کا جو مومن ہے نا وہ بڑا ایک منفرد، باکمال اور عظیم ترین مومن ہے، اچھی بات کہ آپ نے قرآن کا مومن، یعنی قرآن نے جس مومن کا ذکر کیا، وہ معاشرے میں آپ اس کو ڈھونڈتے رہیں کہ وہ مومن کہاں ہے، شاید کم، پھر اس کی خصوصیات بھی قرآن بیان فرما رہا ہے۔ تو وہ جو قرآن کا مومن ہے اور قرآن کے مومن کی جو صفات ہیں وہ جب ایک بندے میں جمع ہوتی ہیں تو وہ صوفی بنتا ہے، اسے صوفی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی وہ ساری صفات پھر آپ پڑھتے چلے جائیں جو قرآن کریم نے اخلاقی حوالے سے، کردار کے حوالے سے، معاشرتی حوالے سے، جس اعتبار سے بھی ان صفات کو قرآن کریم تو پہلے صفحے سے ہی ان صفات کا بیان شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ ساری صفات بنیادی طور پر جب مومن میں پیدا ہوتی ہیں، انہی صفات کا نام آپ کہہ لیں کہ تصوف ہے، اور انہی صفات کو اپنانے سے ایک انسان جو ہے وہ صوفی بنتا ہے، شریعت اور طریقت کا وہ جامع ہوتا ہے۔ حضرت وارث پاک کا ایک جملہ مجھے یاد آیا، آپ مقام عشق پہ فائز تھے تو آپ نے لوگوں سے کہا کہ یہ مت سمجھنا کہ مقام عشق کوئی شریعت سے الگ چیز ہے۔ آپ نے فرمایا دیکھو شریعت کا شرع یہ عین پہ ختم ہوتا ہے، شین را عین، کہتے ہیں جب شریعت کا عین ختم ہوتا ہے نا تو عشق کی عین شروع ہوتی ہے۔ یعنی ہم شرع سے ہو کے آئے، ہم شرع پہ قائم ہیں، ایسا نہیں ہے کہ شرع کو ہٹا دیا اور عشق مچایا۔ تو یہ ان کی ایک صفات کے اعتبار سے جامعیت ہوتی ہے کہ وہ صاحب، جیسے حوالہ دیا گیا کہ صاحب علم ہوتے ہیں اپنے زمانے کے، ان کے اقوال آپ پڑھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ علم پر کتنی وسعت کے ساتھ اور کتنی گہرائی کے ساتھ ان کی نظر ہوتی ہے۔ تو یہ صفات کا جامع ہونا ان کی شخصیت میں پایا جاتا ہے۔ اللہ کا جو ذکر ہے وہ ان کی ایک بنیادی صفت ہے۔ اللہ کا ذکر جو ہے نا وہ لے کر اٹھے ہیں۔ ذکر کا معنی ہے، حضرت
दाता साहब से पूछा गया कि कितना जिक्र करते हैं, तो कहा मैं जिक्र करता ही नहीं। कहा जिक्र के माना है याद करना, हमें तो महबूब कभी भूलता ही नहीं है, हमें भूला ही नहीं। तो ये जो अल्लाह की याद को वो अपनी सिफत बनाते हैं, अल्लाह के जिक्र को। अब लोगों के लिए उन्होंने वज़ाइफ दिए, अपनी अपनी खानकाहों के जो उन्होंने तरीक़े कायम किए, लेकिन किसी भी खानका का कोई भी तरीका हो, वो आके जिस चश्मे पर ख़त्म होता है वो चश्मा याद इलाही का चश्मा। इन्होंने खुदा की याद लोगों के दिलों में बिठाई है, और ये खुदा को बहुत कसरत से याद करने वाले थे। सूफिया की सिफत अगर आप कहें तो ये ज़ाकिरीन होते हैं, जिनको कुरान करीम ने कहा है वज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन, ये अल्लाह का बहुत ज़्यादा जिक्र करने वाले होते हैं, किसी लम्हे ये खुदा को भूलते नहीं। मैं ख़ुद भी जिन बुज़ुर्गों की बारगाह में पहुंचा हूं, जिन्होंने हमारे आज के मुआशरे में बड़ा काम किया, वो साफ कहते हैं भाई हमारे दो ही काम हैं, ज़िक्र और लंगर। हम खुदा को याद रखते हैं और मखलूक को खिलाते हैं, ये हर एक, ये हमेशा से अहले खान पसंदीदा हमारे, ये उनकी सिफत है। आप कुरान करीम में भी आप देखें ना कि कुरान करीम खिलाने की बात करता है, खाना खिलाओ। हज भी कब कबूल होगा? जब तुमने खाना खिलाया। आपकी इबादतें खाना खिलाने से, तो खाना खिलाना एक अलामत है मखलूक खुदा के साथ ताल्लुक़ की। ये मखलूक खुदा में शामिल होते हैं और खुदा की याद से वासिल होते हैं, ये इनकी बुनियादी सिफत होती है। और इसके साथ साथ जो हुजूर अलैहिस्सलाम, बल्कि आप यूँ कहें कि अल्लाह पाक फरमाता है ना कि अर्रहमान, वो रहमान है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रहमान। और वो खुद फरमाता है वह रहमती वसीयत कुल्ला शै, बेशक, और मेरी रहमत मेरे गज़ब पे गालिब है। ये उसका मज़हर होते हैं। ये मुआशरे में जो इनकी सिफत रहमत और सिफत शफ़क़त होती है ना, आप ये तो कहना कि इनके दस्तरखान पे हर फिरके का आदमी बैठा होता है, मैं कहता हूँ ये भी कम बात है, ये भी कम है। ये तो जानवरों चौपायों तक को, ये तो जो मखलूक के लिए खैर, जो जानदार है, वाह वाह वाह, वो इनके दर पे आता है, पलता है, और इनकी मोहब्बत हर एक के लिए आम है। तो ये सूफिया किराम की बुनियादी सिफत है कि उन्होंने अपनी मोहब्बत सबको अता की है। और ये जैसे तबलीग पर बात हुई ना, उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिक्मा वल मौइज़तिल हसना, दाई के अंदर जब तक मोहब्बत नहीं होगी ना, तो वो दाई नहीं बनेगा। हुजूर अलैहिस्सलाम का, सहाबाए किराम का, सूफियाए किराम का, उलमाए किराम का बुनियादी मकसद ये दावत ही है। तो इन्होंने सिफत रहमत के साथ ये जो दावत है, इसको इस कदर फैलाया है। आप देखें ना कि ख्वाजा साहब हिंदुस्तान में आते हैं, कोई हिंदू आके कहता है कि हमारी कुछ मालाएं सुन लें, हमारे कुछ, कहा भाई सुना दो, फिर हमारा कुरान भी सुन लेना, हमारा कुरान भी सुन लेना। और फिर जब जैसे हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने अपने घर की जो मस्जिद बनाई थी, उसमें बैठ के जब कुरान पढ़ते थे तो इर्द गिर्द के काफिर भी रोते थे, यानी वो एक ऐसी कुरान की अपनी असर अंगेजी है भाई। तो इन्होंने जो है वो इस तरह लोगों को अपने आप से जोड़ा है, और अपनी जो सिफात हैं उसके जरिए लोगों बहुत उम्दा माशाल्लाह। अच्छा, मुफ्ती साहब ने गुज़िश्ता जो जवाब इनायत फरमाया उसमें बहुत अच्छी बुनियादी दो तीन चीज़ें इरशाद फरमाई कि अहलुल्लाह ने, अहले तसव्वुफ़ ने लोगों को जो है ना एक तरीके से उनकी तरबियत की, उनको ऐसा बनाया कि वो अपनी ज़ात में अंजुमन बन गए, लोग तैयार किए, लोगों की जमात तैयार की। और यही देखें आपको ख्वाजा साहब की बारगाह में आप पहुंच जाएं, बाबा फरीद की बारगाह में पहुंच जाएं, किसी भी अल्लाह वाले की बारगाह में पहुंच जाएं, उन लोगों ने ऐसे ऐसे अफराद तैयार किए कि जिनका आज तारीख़ में ज़िक्र है, जिन्होंने ख़ुद बहुत अच्छे जो है उमूर अंजाम दिए और लोगों को माशरे की इस्लाह के लिए उमूर अंजाम दिए। अच्छा हज़रत, फ़ी ज़माना हम ये देखते हैं कि रसूमात तसव्वुफ़ पर तो बहुत ज़ोर दिया जाता है, लेकिन तसव्वुफ़ की असल हकीकत और उसकी रूह से ये चीज़ें दूर नज़र आती हैं, जिस पर मोतरज़ीन एतराज़ भी करते हैं और जो बिल्कुल बनता है। क्या फरमाइएगा? देखिए, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया था, रह गई रस्म अज़ां रूह बिलाली न रही। तो ये सिर्फ आज़ान में ही ऐसा नहीं हुआ कि उसकी रूह हमारे किरदार से चली गई, सिर्फ उलमा के दर्स व तदरीस में ही ऐसा नहीं हुआ, बल्कि ये ज़िवाल है, और ओवरऑल जो मजमूई तौर पर ज़िवाल जिसमें से हम गुज़र रहे हैं, मुब्तला हैं जिसमें, ये उसी ज़िवाल का गर्द व गुबार है, उसी के असरात हैं कि खानकाही निज़ाम भी उससे मुतासर हुआ है। बिल्कुल, जब ज़िंदगी का हर शोबा मुतासर हुआ है तो खानकाही निज़ाम का मुतासर होना कोई अचंभे की बात नहीं, मुतासर हुआ है।
لیکن ہمیں اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اب رہا یہ کہ رسمیں، تو کیا اس میں تو ایک جملے میں عرض کروں تو تصوف کسی رسم کا نام ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں۔ تصوف تو ہے روح کا نام، یہ تو رسم سے نکال کے اس گوہر کی طرف جانے کا سفر ہے، اس لیے اسے تصوف کہتے ہیں۔ واہ، تو تصوف تو کسی ظاہر کا نام ہے ہی نہیں، یہ تو باطن کی اصلاح کا نام ہے، اور اس کا سارا زور ہی مدار ہی باطن پر ہے۔ تو ظاہر جن کا مدار ظاہر تھا یا ظاہر ہے وہ رسموں میں الجھ جائیں تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جن کا سارا میدان ہی باطن تھا، للہیت، اخلاص، اللہ کے ساتھ تعلق بندگی استوار کرنا اور مخلوق اور ان کی تعریف و توصیف سے بے نیاز ہو کر کام کرنا، تو وہ جو لوگ تھے جو اہل باطن تھے، اہل تصوف تھے، ان کا رسموں کے اندر مبتلا ہو جانا، رسموں کا شکار ہو جانا، یہ تو ان کے اپنے اس فکر اور فلسفہ سے 190 ڈگری کے اوپر تضاد آتا ہے اس کے اندر۔ لہٰذا اس میں فی زمانہ جو ہم دیکھتے ہیں تو رسومات نہیں ہیں، تصوف میں رسومات نہیں ہیں، ہاں طریقت ہے، طریقت اور چیز ہے، رسم اور چیز ہے۔ طریقت کا اثبات ہے، طریقت حق ہے، طریقت بالکل بجا ہے۔ وہ طریقت کیا ہے کہ آقا علیہ السلام جو کچھ قرآن نے کہا تھا اسے عملی نمونہ عطا فرمایا آقا علیہ السلام نے، تو وہ شریعت بنی، اور آقا علیہ السلام نے جو شریعت عطا فرمائی اس کی دور حاضر کے اعتبار سے یا عصری تقاضوں کے اعتبار سے جو شکل اور صورت ان کو سب سے زیادہ سوٹیبل لگی وہ طریقت کہلاتی ہے۔ لہٰذا طریقت بنیادی طور پر وہ اس روح کے اوپر کھڑے ہونے کا نام ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں اپنے صوفیاء کو تو وہ کسی رسم کے پابند نہیں تھے، نہ وہ رسمی تھے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو دیکھیں، حضرت داؤد طائی کو دیکھیں، حضرت سری سکتی کو دیکھیں، اور حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، حضرت شاہ نقشبند کو دیکھیں، اور قبلہ حضور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان ہستیوں کو دیکھیں تو یہ وہ تھے کہ جو اللہ کی خالص عبادت اور بندگی کی راہ پر چلنے والے اور چلانے والے، تو کسی رسم کے قائل ہی نہیں تھے۔ اور قبلہ نے جو ابھی تھوڑی دیر قبل لنگر کی بات کی کہ ذکر اور لنگر، یہ لنگر ایک شے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ان کے پاس جو آتا تھا وہ زیادہ دیر کو بیٹھتا تھا، اس لیے کھانا پینا اس کی حاجت تھی، اس کی ضرورت تھی، جسمانی ضرورت۔ لہٰذا جس نے زیادہ دیر بیٹھنا ہے آپ اس کو کھلائیں گے پلائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ کھانے کے لیے آتے تھے اور کھانے کے ٹائم آئے اور کھا کے چلے گئے، وہ آتے تھے وہیں بیٹھتے تھے، صحبت کا فیض پاتے تھے، تزکیہ و مجاہدہ میں وقت گزارتے تھے، لہٰذا کھانا ان کی ضرورت تھی، وہ ایک طبی اور جسمانی تقاضا تھا، اس لیے وہ پورا کرتے تھے۔ ورنہ لنگر بھی کوئی رسم کے طور پر نہیں ہے، کھانا بھی کوئی رسم کے طور پر نہیں ہے۔ اور یہ جو دیکھیں کہ لباس، اب یہ جو مقابلہ شروع ہو گیا ہے کہ کس کا لباس سب سے زیادہ خوبصورت ہے اور رنگ کتنے زیادہ ہیں اور خوبصورتی کتنا ہے اور مہنگا کتنا ہے، تو یہ لباس کا نام تصوف کبھی نہیں تھا، یہ جبے اور کبے کا نام کبھی لباس، یہ اس کا نام کبھی تصوف نہیں تھا۔ دیکھیں صوفیاء تو صوفی کہتے اس لیے کہ وہ تو گدڑیوں پر لوگوں نے کلام کیا اون کا لباس پہنتے تھے، اور اس لیے کہ اس میں اونی لباس اس لیے پہنتے تھے کہ ایک تو وہ سستا کم پیسے والا، دوسرا وہ جسم کے لیے راحت کا باعث نہیں ہے، اس لیے صوفیاء کرام نے ان راہوں کو اختیار کیا۔ لہٰذا تصوف سارے کا سارا جو ہے وہ رسم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کا نام ہے، اور اصل روح کو ایڈاپٹ کرنے اور اس کے اوپر چلتے رہنے کا نام ہے۔ ہمیں بھی عصر حاضر کے اندر یہ توجہ کرنی چاہیے، خانقاہوں کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، خانقاہوں پر بے جا تنقید بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن خانقاہوں نے یا خانقاہوں پر بیٹھنے والوں نے جن ایسی چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا ہے جو آقا علیہ السلام کی سنت سے مطابقت نہیں رکھتی، ان کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب، آپ تشریف لائے، علامہ صاحب آپ تشریف لائے۔ اور ناظرین محترم، جو کچھ پیش کیا گیا اس میں یہی چیز سامنے آئی ہے کہ صوفیہ کا جو کردار ہے بہت اہم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، ان کے ساتھ رہیں، اور من احب قوم فہو منہم کے تناظر میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو جس کے ساتھ ہوگا اسی کے ساتھ حشر میں اٹھایا جائے گا۔ اگر ہم اللہ والوں سے محبت کریں گے، اللہ والوں سے ایک تعلق قائم رکھیں گے، تو انشاءاللہ حشر میں بھی ہمارا ان کے ساتھ ہوگا، اور انہی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔